ایک بار ایک شخص کو پکڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لایا گیا۔ پولیس کا بیان تھا کہ اس شخص کو ایک ویرانے میں اس حالت میں گرفتار کیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں خون سے لتھڑی ہوئی چھری تھی اور ایک لاش زمین پر خون آلود پڑی تھی۔ جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا، کیا تم نے اس شخص کو قتل کیا ہے؟ جی ہاں، میں نے قتل کیا ہے۔ اس نے فوراً اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ آپ نے اس کا اقرار سن کر بدلے کا حکم فرما دیا۔ اتنے میں ایک اور شخص دوڑتا ہوا آیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، یہ شخص بالکل بے گناہ ہے، دراصل قاتل میں ہوں، اس لیے سزا بھی مجھ کو ملنی چاہیے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے آدمی سے پوچھا، جب قتل تم نے نہیں کیا تو پھر تم نے جرم کا اقرار کیوں کیا؟ اس نے جواب میں یہ بیان دیا، جس حالت میں مجھے گرفتار کیا گیا میں قتل سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ واقعات میرے اس قدر خلاف تھے کہ انکار بھی کرتا تو مجھ پر اعتبار نہ کیا جاتا، اس لیے ذلت سے بچنے کے لیے میں نے اقرار جرم کر لیا، کیونکہ یہی میرے لیے بہتر تھا۔ اصل قصہ یہ ہے کہ میں ایک قصاب ہوں۔ جس جگہ یہ قتل ہوا اس جگہ سے تھوڑی دور میں نے بکرا ذبح کیا تھا۔ میں گوشت کاٹ رہا تھا کہ مجھے پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی۔ میں کچھ دور پیشاب کرنے کے لیے گیا۔ پیشاب کر کے اٹھا ہی تھا کہ میں نے اس لاش کو دیکھا۔ میں اس کے قریب چلا گیا۔ عین اسی وقت پولیس پہنچ گئی اور اس نے مجھے فوراً گرفتار کر لیا۔ سب لوگ کہنے لگے کہ میں ہی قاتل ہوں۔ میں نے سوچا ان سب گواہوں کی موجودگی میں میری فریاد نہیں سنی جائے گی، نہ میرے ساتھ انصاف ہو سکے گا، اس لیے مجبوراً میں نے اقرار جرم کر لیا۔ اس کا بیان سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرے آدمی سے پوچھا، تم اس جرم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا، میں ایک گاؤں کا باشندہ ہوں، بہت غریب آدمی ہوں۔ میں نے اس شخص کا مال لوٹنے کے لیے اسے قتل کیا تھا۔ اتنے میں کچھ لوگوں کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں وہاں سے فوراً ہٹ کر جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آئی اور اس نے قصاب کو گرفتار کر لیا۔ جب آپ نے اس آدمی کے خلاف فیصلہ سنا دیا تو میں نے دل میں کہا، میری وجہ سے ایک بے گناہ آدمی سزا پا رہا ہے، بس میں نے اسے بچانے کے لیے اقرار جرم کر لیا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اس مقدمے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، ابا جان، اگر اس آدمی نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے تو ایک آدمی کی جان بھی بچائی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جس شخص نے مرتے کو بچایا گویا اس نے تمام آدمیوں کو بچا لیا۔ حضرت علی نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے مشورے کو درست تسلیم کیا اور دونوں آدمیوں کو چھوڑ دیا۔ جو آدمی قتل کیا گیا تھا اس کے وارثوں کو بیت المال سے خون بہا ادا کرنے کا حکم فرمایا۔